اچھا جس کانسیپٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا اس کانسیپٹ کی سمجھ آ گئی؟ جی۔ اچھا یہاں پر جتنے بھی والدین ہیں اور جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی جو مینجمنٹ ہے، میں ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں تمام ایشین کنٹریز کے، کہ ایک غلطی ہے کہ جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں بڑے عرصے سے، ہم اس غلطی کو جو ہے اینالائز نہیں کر رہے ہیں، ہم اس پہ ایکشن نہیں لے رہے ہیں۔ میں زیادہ تر ای میلز ریسیو کرتا ہوں، کمنٹس ریسیو کرتا ہوں پیرنٹس سے، والدین سے، وہ یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے، سیلف امپاورڈ نہیں ہے، وہ ڈائس پہ نہیں آ سکتے، وہ لیکچر نہیں ڈیلیور کر سکتے، لوگ اگر اس کے سامنے آ جائیں تو وہ اس کے اندر شائنس پیدا ہو جاتی ہے، وہ پہ ڈرنے لگ جاتا ہے۔ آج میں اس کانسیپٹ کے اوپر بات کروں گا کہ ایک بچہ ڈرتا کیوں ہے، اس کے اندر یہ ڈر کس چیز کا موجود ہوتا ہے۔ اور اس کانسیپٹ کی اگر میں بات کروں گا تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے اپنے دماغ کو سمجھنا ہوگا۔ جب دماغ پہ بات آتی ہے تو ہمارے دماغ کے 3 سب سے بڑے حصے ہیں، کتنے؟ 3۔ سب سے پہلا جس کو کانشیس مائنڈ کہا جاتا ہے، شعور، دوسرا سب کانشیس مائنڈ، تحتی شعور، اور تیسرا انکانشیس مائنڈ جس کو لاشعور کہا جاتا ہے۔ دیکھیں کانشیس مائنڈ جو ہے یہ میری ناک ہے، یہ میرا کان ہے، ناک سے میں سونگھتا ہوں اور کان سے میں سنتا ہوں، یہ میرا شعور ہے، منہ سے میں بات کرتا ہوں، زبان سے میں چٹتا ہوں، یہ میرے جو ہے شعور ہے۔ دس از واٹ کانشیس از، ہماری سمجھ، اور انڈرسٹینڈنگ۔ دوسرا سب کانشیس مائنڈ جو ہے یہ بیسکلی ایک ریم اور روم یا میموری کارڈ کی ایگزامپل بھی آپ لے سکتے ہو۔ یہ بیسکلی ایک میموری کارڈ کا کردار ادا کرتا ہے ایک ہیومن باڈی میں۔ ہم جو جتنی بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، جتنا بھی ہم کام کر رہے ہیں، جتنی بھی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہم سونگھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم ٹچ کرتے ہیں، ہم فیل کرتے ہیں، جتنی بھی تمام سینسری آرگنز جو جتنی بھی ایکٹیویٹ ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن نیچرلی سب کانشیس مائنڈ جو ہے ان ساری چیزوں کو سیو کر رہا ہے۔ اگر آپ کمپیوٹر کی ایگزامپل لے لو تو کمپیوٹر کے اندر ریم اور روم نہ ہو جو کہ اس کی تمام انفارمیشن ڈیٹا سیو کرتی ہے، ریم اور روم نہ ہو تو کمپیوٹر ان پٹ نہیں لیتا، بلکہ وہ چلتا بھی نہیں ہے، وہ بوٹ نہیں کرتا وہ ڈیوائس۔ اس کو ہم نے دوبارہ جو ہے جب ہم اس میں ریم اور روم ڈالیں گے تب جا کے ایک کمپیوٹر ان پٹ لیتا ہے اور آپ کو اس ان پٹ کے مطابق آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو کانشیس مائنڈ ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سب کانشیس مائنڈ کے اوپر۔ ہمارا جو شعور ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے تحتی شعور پہ، کیونکہ ایک چیز ہے جس کو میں نے فار ایگزامپل کبھی دیکھا نہیں ہے زندگی میں، یا میں نے اس چیز کو فیل نہیں کیا۔ آگ کو میں نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ہے، میں نے فیل نہیں کیا کہ آگ کے اوپر میں ہاتھ رکھوں گا تو کیا کرے گا، آگ جلائے گا۔ اگر یہ چیز میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تو میں کیا کروں گا، میں آگ کے اوپر ہاتھ رکھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ سب کانشیس مائنڈ میں اس کی وہ تصویر نہیں سیو ہے۔ میں اس کے اوپر ہاتھ رکھوں گا، جیسے ہی میرا ہاتھ جلے گا میں جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کروں گا۔ یہ نیچرلی یہ ہوتا ہے، میں جب اپنا ہاتھ پیچھے کروں گا دس از این انوالنٹری ایکشن، سائنس کی زبان میں ایسا ہم کہتے ہیں۔ تو جب میں اپنا ہاتھ پیچھے کروں گا تو میرے دماغ کے اندر ایک تصویر بیٹھ جائے گی۔ وہ تصویر کیا ہوگی کہ آگ کے اوپر اگر میں ہاتھ رکھوں گا تو میرا ہاتھ جل جائے گا، لہٰذا آگ سے دور بچنا۔ یہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہے جو کہ ایک چیز کی تصویر اپنے پاس سیو کرتا ہے اور پھر کانشیس مائنڈ کی مدد کرتا ہے اس چیز کو سمجھنے میں۔ میں کہتا ہوں ایپل، اب سب لوگوں کے دماغ میں سیب کی تصویر آئی کہ نہیں آئی؟ آئی۔ وہ کیوں آئی؟ کیونکہ آپ نے سیب کو دیکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ منہ میں جو ہے سیب کا ٹیسٹ بھی آ گیا۔ وہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس ٹیسٹ کو فیل کیا ہے، لہٰذا اس کی تصویر بھی آ گئی، اس کا ٹیسٹ بھی آ گیا، اس کا سائز، اس کا کلر، ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی کیونکہ آپ نے اس کو فیل کیا تھا اور سب کانشیس مائنڈ میں وہ چیز سیف تھی۔ اچھا تیسرا انکانشیس، لاشعور۔ انکانشیس مائنڈ جو ہے یہ جب ہم سو جاتے ہیں تو وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس پہ میں اتنے ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ خود ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور سائنٹسٹ ابھی بھی جو ہے اس میں اور بھی ڈسکوریز جو ہے کر رہے ہیں اور اس کے اوپر اور بھی ریسرچز چل رہی ہیں۔ اچھا کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ کے کو اچھا سمجھانے کے لیے میں یہاں پہ ایک اور ایگزامپل آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل آپ میں سے ایک بچہ احسان کو میں اٹھاتا ہوں، اس کو میں یہاں پہ کھڑا کرتا ہوں۔ سچویشن یہ ہے کہ احسان نے کبھی زندگی میں نہ سام کا نام سنا ہے، نہ سام کو کبھی دیکھا ہے، اور وہ جب ڈستا ہے اس نے کو بھی نہیں دیکھا، اور اس کا جو ایفیکٹ بعد میں ہوتا ہے، اس کاز کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے احسان نے اس کو بھی نہیں دیکھا۔ اور یہاں پہ احسان میرے ساتھ کھڑا ہے، میں احسان کے سامنے سانپ ڈالوں تو وہ کیا ڈرے گا؟ کیا احسان ڈرے گا؟ نہیں ڈرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ احسان نے کبھی سانپ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ حیران ضرور ہوگا کیونکہ اس نے پہلی دفعہ نئی مخلوق دیکھی ہے، پہلی دفعہ ایک ایسی چیز دیکھی ہے جس نے وہ کبھی پہلے نہیں دیکھی تھی۔
अच्छा, अभी एक दूसरा बच्चा एहसान के सामने आता है और वो जब सांप को देखता है तो वो सांप को उठा के गले में डाल देता है। तो एहसान के दिमाग में एक तस्वीर सेव हो गई, अच्छा ये एक क्रिएचर है और इसको जो है लोग गले में डालते हैं और ये डेंजरस नहीं है। एहसान के दिमाग में ये तस्वीर बैठ गई। तो एहसान क्या करता है, उस दूसरे बच्चे से उसके गले से वो सांप उतार कर खुद पहन लेता है। वो क्यों पहनता है, उसको पता नहीं है कि सांप डसता भी है, उसके अंदर जहर भी होता है, उसको चीजों के हवाले से पता नहीं है, लेकिन फिर भी उसने पहना। क्यों पहना, क्योंकि उसने दूसरे बच्चे को ऐसा करते हुए देखा, तो उसके सबकॉन्शियस में एक तस्वीर बैठ गई और उसके कॉन्शियस माइंड में एक बात बैठ गई कि सांप जो है वो डेंजरस नहीं है, उसको लोग गले में डालते हैं। अच्छा, इसके दरमियान में ऐसा होता है कि एक दूसरा बच्चा बाहर से गुजरता है और वो एहसान को ऐसा देखता है, और वो जैसे ही देखता है एहसान ने गले में सांप डाला है, वो जल्दी से भाग जाता है यहां से, क्योंकि उस बच्चे को पता है कि सांप, उसको नाम भी पता है, उसको उसका शेप भी पता है, और उस बच्चे को सिचुएशन भी पता है कि सांप जो है जब डसता है तो उससे बंदा मर भी सकता है उसके जहर से। लेकिन जब इस बच्चे ने, एहसान ने जब उस बच्चे को भागते हुए देखा तो इसके जहन में एक और तस्वीर बैठ गई, तो इससे लोग भाग भी रहे। लेकिन एहसान ने उस चीज को, सांप को गले में इसीलिए डाला क्योंकि उसको पता नहीं था और उसने दूसरे बच्चे को ऐसा करते हुए देखा। ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का एक एग्जाम्पल है। देखिए, एक लेक्चर देने का तरीका ये नहीं है कि आप रट्टा लगाओ, सही हर मन व अन वही चीज याद करो कि जो चीज कागज पे आपने लिखी है, और आप यहां पे आओ और आप बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, आई कांटेक्ट का इस्तेमाल करो। ये एक लेक्चर में मैटर नहीं करती। लेक्चर में जो सबसे बड़ी चीज मैटर करती है वो आपके आइडिया की समझने की जो पावर है वो मैटर करती है। देखिए, हमारी जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, हम सब जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, हम सब चीजों को सीखते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज की एग्जांपल आप लोग ले लो तो वो चीजों को समझते हैं। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन सीखना एंड समझना। हम सीखते हैं चीजों को, मसला ये है हम समझते नहीं है चीज को। जिस दिन हम चीजों को समझने लग गए तो फिर उस दिन से हम जो है आगे बढ़ने लग जाएंगे। फिर वो सेल्फ एम्पावरमेंट हो गई, बिलीव हो गई, करेज हो गई, जितनी भी चीज हो गई वो हमारे अंदर बिल्ट होने लग जाती है। तो चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अक्सर आपने हमारे स्कूल में जो स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें आपने एक बात नोट की होगी कि एक बच्चा जब स्टेज पे आता है और जब वो जो बातें उसने प्रिपेयर की होती हैं, जो तकरीर उसने रट्टा लगा के प्रिपेयर की होती है, जब वो उसको प्रेजेंट कर रहा होता है तो वो बेचारा बच्चा एक वक्त पे 3 महाजों पे लड़ रहा होता है। सबसे पहला, वो जो ऑडियंस बैठी है सामने और उसका जो डर है उसके साथ वो बच्चा लड़ रहा होता है। दूसरा, वो बच्चा जो है जिस स्टेज पे वो खड़ा है और जो उसकी फीलिंग्स है उस फीलिंग्स के साथ वो बच्चा लड़ रहा होता है। और तीसरा, वो टॉपिक जो कि उसने कल रात को रट्टा लगा के प्रिपेयर किया, वो बच्चा उस टॉपिक के साथ लड़ रहा होता है कि कौन सी जगह पर मैंने कौन सी बात करनी है। तो एक बेचारा बच्चा अपने छोटे से वजूद पे इन 3 बड़ी बड़ी चीजों को जब बर्दाश्त करता है तो क्या होता है, वो गड़बड़ा जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है और उस कंफ्यूजन की वजह से वो बाकी बच्चों से पीछे रह जाता है। अब इस कंफ्यूजन को कैसे खत्म करें? इस कंफ्यूजन को खत्म करने का एक आसान तरीका यह है कि जितने भी टीचर्स हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूं कि हर रोजाना जब भी क्लास हो, क्लास में एक दिन एक बच्चे को टॉपिक दिया करें और फिर उसको बताया करें कि कल तुमने इस टॉपिक के ऊपर बात करी होगी, लेकिन तुम्हें रट्टा नहीं लगाना होगा बल्कि एक चीज को समझना होगा। फिर समझ के अपने अल्फाज से एक स्टोरी बना और स्टोरी को बंद करके फिर आया कि हमें समझाओ। समझने के अलावा रट्टा लगाया जाएगा, गोटा लगाया जाएगा तो उस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा, एक बच्चा जब बार बार एक चीज को आगे फेस करेगा, फॉर एग्जाम्पल वो एक दफा आया, उसने फेस किया, उसने अपनी गलतियों को नोट किया और उसने ठीक करने की कोशिश की, वो दोबारा आया, वो फिर तीसरी दफा आया, इस तरह करते करके 10 दफा जब हो गया, फिर 11वीं दफा आप देखोगे तो बच्चे के अंदर से वो डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वो सबकॉन्शियस से वो डर की तस्वीर बिल्कुल मिट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बच्चा पहले उस पर प्रैक्टिस करता रहा। तो हमें क्या करना है, हमें एक चीज को समझना है। जिस दिन हमने चीजों को समझना शुरू किया तो उस दिन हमारी दिमाग पे जो क्रिएटिविटी का जो सेक्शन है और जिसको ताला लगा दिया हमने, वो ताला टूट जाएगा, वो ताला खुल जाएगा, हम क्रिएटिव बन जाएंगे। फिर हम एक चीज को एक एंगल से नहीं देखेंगे बल्कि हम मुख्तलिफ जावियों को चीज से देखना शुरू करेंगे कि ए फॉर एप्पल होता है, लेकिन हम ए फॉर कुछ और भी कर सकते हैं, ए फॉर एरोप्लेन भी डाल सकते हैं, ए फॉर एडवर्ब भी डाल सकते हैं, ए से और भी चीजें आ सकती है। अगर 2 + 2 4 होता है, अगर हम डिफरेंट एंगल से सोचें तो 2 + 2 22 भी हो सकता है। डिफरेंट एंगल से हम सोचें तो जब हम समझना शुरू करेंगे तो हम चीजों को डिफरेंट एंगल से देखना शुरू करेंगे, और जिस दिन हमने चीजों को डिफरेंट एंगल से देखना शुरू किया उस दिन हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमारे बच्चे, हम कहते हैं कि उनके अंदर टैलेंट है,
لیکن وہ اس ٹیلنٹ کو ڈسکور نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ چیزوں کو سیکھ رہے ہیں, وہ چیزوں کو سمجھ نہیں رہے. تو خدا را جتنے بھی ٹیچرز ہیں, میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کا کمپٹیشن بے شک آپس میں کرائیں, لیکن ان کو ایک چیز سمجھائیں پہلے, اس کو سکھانے سے پہلے ان کو چیز سمجھاؤ کہ جو چیز تم بولنے جا رہے ہو کیا تمہیں اس کی خود سمجھ آیا تم کیا بول رہے ہو. جس دن آپ نے ایک چیز کو سمجھا اور پھر آ کے آپ ڈیفائن کرنے لگے تو یاد رکھیں نیچرلی آپ کی باڈی لینگویج آپ کے الفاظ کے ساتھ میچ ہونا شروع ہو جائے گی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم جب لیکچر پہ جاتے ہیں تو ہم باتوں کو, آئیڈیا کو ڈیپینڈ نہیں کرتے, ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی باڈی لینگویج کے اوپر, ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنی آئی کانٹیکٹ کے اوپر کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں, اس کو دیکھ رہا ہوں, میرا ہاتھ یہاں جا رہا ہے, میرا ہاتھ یہاں جا رہا ہے, میں ایسے کھڑا ہوں, میں کیسے کھڑا ہوں, ہم ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. جس دن ہم نے سمجھنے پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کیا اور جو بات میں کر رہا ہوں اس کو میں نے سمجھنا شروع کیا, تو اس دن سے میری جو باڈی لینگویج ہے وہ خود ان باتوں کے ساتھ میچ کر جائے گی, اور جہاں پہ اس کو موو کرنا چاہیے وہاں تک موو کرے گی, جہاں پہ میری آنکھیں ہونی چاہیے وہاں تک وہ آنکھیں موو کرے گی. ہماری ساری چیزیں جو ہیں وہ بیلنس ہو جائے گی, ساری چیزیں پراپر ہو جائے گی. تو جتنے بھی ٹیچرز ہیں میں ان سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں, بچوں کو سکھائیں نہیں, ان کو سمجھائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ان کو سمجھائیں کہ جب سٹیج پہ آپ آتے ہو وہ ڈر نہیں ہوتا. دیٹ از بیسکلی دا حیرانگی جو کہ احسان کو ہوئی تھی پہلی دفعہ سانپ دیکھنے میں, وہ ڈر نہیں ہوتا, وہ بیسکلی حیرانگی ہوتی ہے. کیونکہ ایک بچہ جب یہاں پر آتا ہے تو وہ پہلی دفعہ جب یہاں پر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں, اس کے پاس آئیڈیا ہوتی ہے, بولنے کا ہوتا ہے, تو ڈفرینٹ چیزیں اس وقت اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں. اور جو ڈر ہوتا ہے وہ ڈر بیسکلی نہیں ہوتا, جس طرح میں نے بتایا وہ حیرانگی ہوتی ہے, اور یہ حیرانگی 5 to 6 سیکنڈز ہوتی ہے. یہ 5 سے 6 سیکنڈ, آپ نے ان 5 سے 6 سیکنڈز کو اچیو کیا نا, آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے ہزاروں لاکھوں عوام کیوں نہ ہو آپ ان کو لیکچر دے سکتے ہو, آپ ان کو اپنی بات سمجھا سکتے ہو, یا چاہے ایک بندہ ہو یا چاہے لاکھوں کی تعداد میں بندے ہو, آپ ان کو اپنی بات سمجھا سکتے ہو. شرط صرف یہ ہے آپ خود سمجھو. وہ بچہ جو کہ رٹا لگا کر آتا ہے اسٹیج پہ لیکچر ڈیلیور کرتا ہے, آپ اس سے ذرا پوچھو کہ آپ نے کیا سیکھا یا اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہو, تو وہ چپ ہو جائے گا وہ بچہ. ہم کیا کرتے ہیں, جتنے بھی ججز ہوتے ہیں اسپیچ کمپٹیشنز میں, وہ بچے کو صرف ایک ہی نظر سے دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ آیا, ایک دفعہ لیکچر دیا, ختم ہو گیا, جی بھائی اس کو 10 out of 10 دے دو, اس کو اوارڈ دے دو اور اس کو فارغ کرو. نو, اگر یہی بچہ اچھا یہ آیا, اس نے اوارڈ جیتا, تو یہ پورے سال پھر کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ اگر یہ واقعی میں ٹیلنٹڈ ہے, اگر یہ واقعی میں جو ہے اچھا موٹیویشن اسپیکر ہے, یہ واقعی لوگوں کو بات سمجھاتا ہے, تو یہ سال کے باقی دن کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ یہ سال میں صرف ایک دن اپیئر کیوں ہوتا ہے لوگوں کے سامنے؟ ہم کیا کرتے ہیں, ہم تقریر دیتے ہیں. تقریر نہیں دینی ہے, بلکہ ہم نے لوگوں کو اپنی بات سمجھانی ہے, اور لوگوں کو بات سمجھانا, پھر تقریر بھی الگ چیز ہے. میں نے ایک دفعہ تقریر دی تھی, اس میں مجھے مار پڑی تھی. میرے ٹیچر نے مجھے سمجھایا کہ تم نے تقریر نہیں دینی, پھر انہوں نے مجھے ان چیزوں کے حوالے سے آگاہ کیا, اور اس وقت سے میں نے آج تک کبھی بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی تقریر نہیں دی. یہ تقریر نہیں ہے جو میں اس وقت دے رہا ہوں آپ کو, یہ میں نے ایک چیز سمجھی ہے اور اس سمجھی ہوئی چیز کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. This is what exchanging of information is called, کہ جو چیز آپ سمجھتے ہو پھر آپ دوسروں کو سمجھاؤ, سکھاؤ نہیں سمجھاؤ. تو جتنے بھی ٹیچرز ہیں میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو آگاہ کرنا شروع کریں, بچوں کو سمجھانا شروع کریں. جب وہ بچہ سمجھے گا تب وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے گا. بہت بہت شکریہ.